السلام علیکم. اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں شاہد راجپوت. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے ایک بڑا احسن اقدام کیا گیا ہے. ایک طرف تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یوٹیلٹی اسٹور یا دیگر دوسرے سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنی ملازمتوں کے حصول اور اپنی ملازمتوں کے بچاؤ کے حوالے سے سراپا احتجاج ہیں, اور اس وقت بھی یوٹیلٹی اسٹور کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اندر دھرنا دیا ہوا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بچانے کے حوالے سے. ابھی پچھلے دنوں بھی 25 ڈپارٹمنٹ کی ایک فہرست جاری کی گئی ہے حکومت کی جانب سے جن کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. مگر دوسری جانب جو بہت اچھا جو اقدام کیا گیا ہے وہ ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا پنجاب سپورٹس بورڈ کا کہ ملازمین کو جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں, ڈیلی ویجز ملازمین ہیں, ان کو مستقل کیے جانے کا. اصل میں ہم اگر دیکھیں تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے جو کہ گراؤنڈ کو آباد کرنے کے جو حقیقی ہیروز ہیں وہ یہی گراؤنڈ سٹاف ہے, جس کے اندر بیلدار ہے, مالی ہے, چوکیدار ہے, لائبریری کے حوالے سے جو سٹاف ہے. تو یہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے ہرے بھرے گراؤنڈ آپ کو نظر آتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ 100% کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے. اسی طرح جو کیوریٹر ہیں وکٹ کی تحریک کے حوالے سے یہ تمام ملازمین ہیں. اس وقت پنجاب حکومت کی جانب سے گو کہ یہ پروسیس تو کافی پرانا چل رہا تھا, پچھلے 2-2.5-3 سال سے چل رہا تھا ان ملازمین کو مستقل کیے جانے کا, مگر یہ ہے کہ اس میں بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ اس نے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی اور اس پروسیس کو جاری رکھا ہے. اس وقت 1000 سے زائد ملازمین جو ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے, جن کے اندر ملتان کے 41 ملازمین بھی شامل ہیں, وہ اس وقت مستقل ہو گئے ہیں, اور ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ ایک خاصا درینہ مطالبہ تھا. جب ہم دیکھتے تھے کہ 3-3, 4-4, 6-6 ماہ بعد ان کی تنخواہیں آتی تھی, ڈیلی ویجز ملازمین تھے, تو اس وقت تو بہت مشکل ہے گھر چلانا. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے گھر چلانا بہت مشکل ہے, تو جو گراؤنڈ سٹاف جو ہے تو اس کے لیے تو یقیناً جو ہے وہ بغیر تنخواہ کے سروائیو کرنا اور گراؤنڈ کو آباد کرنا یقیناً کسی جہاز سے کم نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں ندیم کیسر, ایک مشہور سپورٹ جرنلسٹ ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پوری ایفرٹ کے اوپر ان کی بڑی گہری اور بڑی مفصل نظر رہی ہے اور بڑا کاوش ہے ان کی, بڑی محنت کی ہے انہوں نے اپنے آواز سے, اپنے قلم سے اس کے لیے بڑا جہاد کیا ہے. تو میں پہلے نمبر پہ تو ندیم کیسر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کا جو سپورٹس آفیسر ہیں ان کا بھی, فاروق لطیف اسپیشلی, اور اس کے علاوہ مطلب کہ بھی دران نعیم صاحب ہو گئے, اور اس کے علاوہ جمیل کامران صاحب ہو گئے, گلزار پاشا ان کے دور سے شروع ہوا, اور اس کے علاوہ جو منظر شاہ صاحب ہو گئے ہمارے جو موجودہ ڈویژنل سپورٹس افسر ہیں. رانا ندیم انجم کا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کیونکہ اس وقت جو ہاکی کا آسٹرو ٹرف ہے اس کے اندر وہ بھی اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ہے, ورنہ تو یہ جو سیکریٹریٹ کی مد کے اندر جو ہے وہ ہم سے اب تک جا چکی تھی, 80 کا اس کے جا چکی تھی, تو پارکنگ ایریا تھا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ, پنجاب اسپورٹس ڈپارٹمنٹ, ملتان اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے بہت مبارکباد کا مستحق ہے. تو جی ندیم کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اس حوالے سے تو کوئی آج بڑا مبارک دن ہے, اور آپ کے لیے بھی بڑا مبارک دن ہے. بڑی مطلب کہ بھی ہمیشہ آپ نے ہر منسٹر سے, ہر ڈی جی ملتان کا تعلق ہوتا تھا, سیکٹری صاحب آئے ہوتے تھے, اور ملتان کا جتنے بھی افسران رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارا بڑا یہ جھگڑا رہتا تھا کہ یار کہ بھی یہ ہم آپس میں سوالات تقسیم کر لیتے تھے اور ترتیب بناتے تھے کہ اگر ہم دو بھی کھڑے ہیں نا تو آپ کہتے تھے کہ میں یہ سوال کر لوں گا, آپ نے سوال کرنا ہے, اگر اس کا یہ جواب آئے گا تو آپ نے سوال کرنا ہے, اور ایک مل جل کے جو ہے نا کچھ بھی ہوتا تھا. اور جب بھی آتے تھے ہمارا یہ سٹاف جو ہے یہ ساری ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید جو ہے نا ابھی جیب میں سے کبوتر نکالیں گے, وہ کبوتر کو ہوا میں چھوڑیں گے, اور اس میں سے جو ہے نا ہم سب کے وہ سرکولر نکلیں گے جس میں ہماری پرماننٹ ہونے کے لیے یا ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن ملے گا. انہوں نے عمریں ضائع کر, ابھی میں اگر عمر کی بات کروں یہ تو پھر بھی کوائٹ جنگ ہے, 30-35 سال کے زیادہ سے زیادہ ہوں گے, 40 تک کو ٹچ کی طرف جا رہے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا ایک بابا برکت ہوا کرتے, جی بڑا, اور ہم دونوں نے ان کی زیر قیادت بھی ہم نے بڑی کرکٹ کھیلی. وہ برانڈ قسم کے گراؤنڈ مین بنے ڈیو ٹو انضمام الحق, اور واقعی انضمام الحق ان کو آن کیا کرتے تھے کہ چاچا برکت کی بنی ہوئی وکٹوں پہ میں کھیلا کرتا تھا. اور چاچا برکت اتنے برانڈ بنے کہ ان کے BBC اور دنیا کے جب بھی یہاں کرکٹ ہوتی تھی جو ممالک کے باقی جرنلسٹ آتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ انضمام کی جو کپتان ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے وہ کہاں کھیلتا رہ گیا. تو وہ جب اسپورٹس گراؤنڈ میں آتے تھے تو یہاں پر آ کے چاچا برکت سے ملتے تو چاچا برکت بتایا کرتا تھا کہ انضمام کون تھا, کیا تھا. بڑے انضمام کو تو سب نے دیکھا, لیکن انضمام کی پنیری کہاں ہوئی, نرسری کون کس میں ہوا, کہاں پہلے وہ کھیلا کرتا تھا. اسی پچ پر چاچا برکت بتایا کرتے تھے کہ ایک ٹرینڈ تھا اس دور میں. چاچا برکت سے انضمام کی یاری بھی بہت تھی, بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی. اچھا ندیم بھائی اس کے ساتھ ساتھ اسی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, چاچا برکت بھی جو ہے نا بوڑھے ہو گئے, انہوں نے جوانی دے دی لیکن وہ کنفرم نہ ہوئے, زندگی دے دی ندیم بھائی. اچھا ان کے ساتھ
جتنا بھی ایک سٹاف تھا ان سب کے بارے میں تھا کہ یہ جوانی میں آئے تھے اور جوانی میں ان کے تو ذہن میں نہیں تھا, وہم و گمان میں نہیں تھا کوئی بندہ پکا بھی ہوتا ہے. میں اب بات کروں کہ میں اس وقت میں ایسے ادارے میں روزنامہ ایکسپریس, اگر مائنڈ نہ کریں تو ہم اداروں کا بھی نام لیتے ہیں. بالکل لیں ہم لے سکتے ہیں. روزنامہ ایکسپریس نے ایک ٹرینڈ بنایا تھا کہ انہوں نے آدھے صفحے کی اسپورٹس کوریج لوکل کا ٹرینڈ دیا تھا بھائی. اس وقت تو یہ تھا کہ جو ایکسپریس کی سب سے بڑی پہچان اسپورٹس ہوا کرتی تھی. اس میں اللہ نے مجھے عزت دی اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ تمام اخباروں نے اس کو فالو کیا. اچھا یعنی دیٹ واز ناٹ مائی پالیسی, میری تو ایک اوپینین ہو سکتی ہے نا, تو مالک کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ ٹرینڈ سیٹر بن گیا. 2 صفحے اسپورٹس کی ہوا کرتے تھے جیسے انگلش پیپر کے ہوتے ہیں. اچھا وہاں یہ ہوا کہ اس پہ اب ظاہر ہے روزانہ ایک سٹوری دینی ہے, کچھ کرنا ہے, کسی نے چھوٹی سی بات کر دی ہم اس کو بڑا بنا کے پیش کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب ایکسپریس میں میں نے ایشو کو اٹھایا اور جو بابے تھے ان کی تصویریں شائع کیں اور پھر جو بھی بندہ آتا تھا ان کے والد سے گفتگو کرتا تھا, تو ایک طرح سے جو ہے نا آ گیا کہ یہ جس ایج کو پہنچ چکے ہیں اس میں تو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ان کی بنتی ہے. اگر ملازم بھی ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ, ان کو کیسے نوکریاں مل سکتی ہیں. لیکن اچھا یہ بڑے صبر والے لوگ تھے اور بڑا کبھی بھی انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا تھا کہ جی یہ ہو گیا. کہتے تھے اللہ کا شکر ہے, اللہ کی طرف بات لے جاتے تھے. انسانی جو غلطیاں خامیاں تھیں اس کو بھی جو اس طریقے سے ڈیل کرتے تو اپنی زندگی دے کے اب اپنا زندگی کے بعد سکون میں اپنی قبروں میں ہیں. اور واقعی لیکن ہم ان کی بات عدم موجودگی میں کر رہے ہیں. دیٹس ان کی جو کارنامہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے گراؤنڈ تیار کی اور ہم اس کو اکنالج کر رہے ہیں. یہ اس دور کی کہانی ہے. اچھا میں نے تو چھاپا نا, میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں 2001-2 پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے نوائے وقت میں شائع کیا ہوگا. آپ کو پتہ اس وقت اسپورٹس کا کوئی رپورٹر ہوتا ہی نہیں تھا, اس کو ایک اضافی بیٹ سمجھا جاتا تھا. پھر ایک ٹرینڈ بنا. پھر کسی یہ نہیں ہے کہ صرف ایکسپریس میں, ہر اخبار میں پاکستان نوائے وقت خبریں میں آپ نے اس کو بڑا بوسٹ کیا, میٹر کو بوسٹ کیا. اور ہوتا یہی تھا کہ وہ جو آتے تھے ڈی جی یا سیکٹری اسپورٹس, آپ کو پتہ ہے یہ تو سال 2 سال 1.5 سال حد اگر کسی نے 3 سال کر دی تو وہ تو بڑا خوش ہوتا تھا کس ادارے میں. لیکن جب وہ ملتان آتے تھے وہ کہتے تھے یار صرف یہیں پہ بیٹھ کے بات ہوتی, کسی جگہ بات نہیں ہوتی, حالانکہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے. لیکن ہم نے بھی کسی پہ احسان نہیں کیا, ہم نے اس ایشو کو زندہ رکھا. اچھا پھر بھائی اصل میں میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ صرف نشاندہی کر سکتا ہے. نشاندہی ہم نے کی اور ہم ابھی بھی جو ہے وہ بہت اچھا اس کے اوپر بہت زیادہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, ایک ہی خبر سے کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک ہی خبر سے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں ہم جو ہے وہ مطلب کہ جس طرح چاچا برکت کا ذکر کر رہے ہیں, اس طرح چاچا نظر جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے. اس نے بڑا ان بچوں کے لیے, اچھا وہ خود تو اس وقت جو ہے وہ مطلب کہ ظاہر سی بات ہے 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, مگر جس وقت آپ 3-3 4-4 ماہ کی تنخواہیں نہیں آتی تھیں, وہ لاہور جا رہے ہیں اور وہاں فائل ایک دفتر سے اٹھا کے دوسرے دفتر سے تیسرے دفتر. وہ اصل میں ان کو کہتا تھا کہ جناب یہ وہ پہیہ ہے جو فائل کے نیچے لگا ہوا ہوتا ہے, بیچارے کچھ ہی لگا سکتے تھے. اس طرح جی آفس سے ان کی تنخواہوں کے حصول کے لیے ایفرٹ کرنا. اس طرح بھی ایک اسپورٹس آفیسر ہے, نام ہمارے دونوں کے جو ہے ذہن سے نکل گیا, نور خان کیسرانی. وہ بڑا اچھا اضافہ, مطلب کہ بھی ملتان کے اندر وہ آئے ہیں اور جب سے آئے ہیں ان کے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ ہم نے ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی ہے. بڑا زندہ دل آدمی اور اور مطلب کہ بھی نا بڑا اور چیزوں کو آن کر کے چلتے ہیں. تو یہ فاروق لطیف اور نور خان کیسرانی اور جو ہے وہ منظر شاہ صاحب, یہ بڑا اچھا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے جس سے اسپورٹس کو اور جو ہے وہ ان بچوں کو جو کہ مستقل ہوئے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہے. اب میں 1 سال کی بات کروں گا, صرف 1 سال کی. پہلے تو ہم نے ساری گفتگو کر لی نا. 1 سال میں نا بڑا ایشو بنا نگران دور حکومت میں. اس سے پہلے عمران خان کے دور میں تو بہت سارے محکمے جیسے وہ سکروٹنائزڈ ہوئے. تو 2000 جب ان کا نواز شریف کا شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ دور تھا, اس دور میں بھی ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی کہ بھی کیا کرنا ہے. تو اب یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب یہاں پر 1 سال میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے یار وہ اسپورٹس آفس میں جائیں تو وہ جو چہرے دیکھتے ہیں نا, جن کو ہم گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں, جب بھی ہماری طرف دیکھتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے لیے کچھ کریں یہ وہ. اچھا ہم جب ان کو کہتے تھے نا کہ ایسا ہونے والا ہے, آپ کو ہمیں تو پتہ تھا نا کہ ایک پروسیس چل پڑا ہے. اور نو ڈاؤٹ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے نا مریم نواز کا نہیں ہے, لیکن لکی شی از لکی گرل, ٹھیک ہے نا, کہ اس پوائنٹ آف ویو پہ جو ہے وہ مطلب کہ بھی دیکھیں نا, اگر وہ چاہتے تو اس کو روک بھی سکتے تھے, اس کو نظر انداز کر سکتے تھے, اس کو پینڈنگ کر سکتے تھے. دیکھیں مریم نواز کے حوالے سے میں بات کروں گا, اس نے صرف ریلیف اس میں نہیں دیا. دیکھیں اس نے پلان کیا اور 47-50 ارب روپے کا جو انہوں نے لوگوں کو دے دیا ریلیف بجلی کے بلوں میں بھی. اچھا اس دفعہ پریکٹیکلی آ بھی گیا ہے. اس کے چاچے کو بھی جو ہے نا اس میں ریلیف ملا ہے, حالانکہ وزیر اعظم ہے, اور باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں
پھنسا دیا. دیٹس گڈ. اچھا اب آپ دیکھیں ارشد ندیم کے لیے جیسے انہوں نے 10 کروڑ کا اعلان کیا, چیک بھی دیا اور ساتھ اضافی گاڑی بھی دی, اور اب کیا ہوتا ہے کہ اب جو بھی بلاتا ہے وہ سب کہتے ہیں کہ یار انہیں تو گڈی بھی دینی پائے گی. ندیم بھائی ایک اور ارشد ندیم کے حوالے سے بات چل پڑی ہے, تو وہ ہمیں مطلب کہ بہت ساری جگہوں سے یہ اطلاعات آتی ہیں کہ ارشد ندیم کو جو ہے وہ اپنا ایک ہیرو, جس طرح کیوں ایک دوسری سیاسی پارٹی ہے ان کے وہ تعلق پی ٹی آئی کا جو عمران خان کے ساتھ ہے, تو وہ دنیا سپورٹس کا بہت بڑا نام ہے, تو اس حوالے سے ارشد ندیم کو وہ اپنا ہیرو کنسیڈر کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کا ہیرو, اور اس حوالے سے کچھ اداروں کو ہدایت بھی ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے انعامات دیں. چلیں اس حوالے سے ایک لفظ کروں بھی, آپ نے چونکہ کمپیریزن کیا نا, تو اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا. دیکھیں میں خود سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو پالیسی تھی روزگار کے حوالے سے, اور ویسے آپ بھی مجھ سے بھی کہا کرتے تھے کہ ندیم بھائی یہ جس کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں نا, لکھنے پڑھنے والا تو چلا گیا, جب تک ہم ڈیجیٹل پہ نہیں آئیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا, ہم کس کو مورد ظلام ٹھہریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یار آج پتہ نہیں واٹس ایپ کھولیں گے تو کب پتہ چلے گا کہ کیڑا بندہ جو ہے نوکری تو چلا گیا گا. میں بھی اس کا شکار ہوا, آپ بھی شکار ہوئے, اچھا سب ہی ہوئے نا جی, مطلب کہ بھی اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن جب آپ نے کمپیریزن کیا نا عمران خان کے ساتھ ارشد ندیم کا, تو ارشد ندیم کو صرف اپنے نیزے کا وزن بھی شاید نہ پتا ہو, لیکن اور ہاں اس کے پاس جتنی کوالٹی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی کوالٹی ہے صرف اور صرف اپنا نیزے کے بارے میں. اور عمران خان سے تو آپ جس مرضی موضوع پہ بات کر لیں, اس کی پرسنالٹی کو دیکھ لیں اور اس کے ویژن کو دیکھ لیں. اس کی بات ہو رہی ہے کہ آکسفورڈ کا وائس چانسلر بنایا جا رہا ہے جبکہ وہ قیدی بندہ بنا ہوا ہے, تو اس کا ویژن کچھ اور ہے. لیکن ٹھیک ہے کمپیریزن میں آتا ہے, ایک جو ہے نا اس کے پاس نولٹی تو ہے نا. بہرحال ارشد ندیم کے بھائی اکیلا اس نے پاکستان کو 11 میڈل میں سے گولڈ جو میڈل ملے ہیں اپنا اولمپکس میں, اس میں 1 گولڈ میڈل. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو وہ کیلنڈر انہوں نے جاری کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس صرف ارشد ندیم ہی ہے, باقی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ جاتے تھے, اس پہ ایک وائلڈ کارڈ ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر پاکستانی ٹیم کھیلنے جایا کرتی تھی, کہ وہ اولمپکس کا ایک ہوتا ہے کہ جن کے کھلاڑی نہیں آ سکتے ان کو وہ پروموٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھ وہ کر دیتے تھے. اب میں اپنے اصل ٹاپک پہ آتا ہوں, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے بچے سلیکٹ ہوئے ہیں سب ہوئے ہیں, اس میں سے ان کی بھی 15-20 سال کی اسٹینڈنگ پوری زندگی دے دی انہوں نے. اور پھر ہوتا تھا کہ عید آ رہی ہے, بقرعید آ رہی ہے, محرم, ہم محرم کو ایسے نہیں لے سکتے, محرم پہ نظر و نیاز ہوتی ہے, اور اس میں گھر کی ساری چیزیں بیچ کر بھی ہر بندہ چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ ان 10 دنوں میں کرے. اسی طریقے عید میلاد النبی اپنی استطاعت کے ساتھ. لیکن ہوتا کیا تھا کہ اب تو ان کو لوگوں نے قرضہ بھی دینا چھوڑ دیا تھا, ادھار پہ راشن نہیں ملتا تھا, ٹھیک ہے نا, جیسے وہ کہتے ہیں نا نور گھر سے دوسری روٹی نہیں لبھی, ان کو تو راشن بھی نہیں ملتا تھا. اچھا یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اپنا کوئی اگر سالڈ گھرانے سے کچھ ہے, لیکن ایک ذہنی ٹینشن. اور آپ دیکھیں یہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ان کا تو کوئی آنے جانے کی ٹائمنگ ہی نہیں ہے. اچھا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو شام کا ایونٹ ہو رہا ہے, صبح کی ڈیوٹی الگ ہے, شام کی الگ ہے. یہ 24 گھنٹے والے ملازم تھے, ایسے گھر گئے ہاتھ لگا کے دوبارہ واپس آ گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسپورٹ دفاتر میں آتے ہیں, ملتان کو بنیاد بنا کر میں بات کرتا ہوں, پورے پنجاب میں یہ صورتحال ہے, کوئی دفتری کام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا کمپیوٹر پہ کام کرتے کرتے سارا ڈیٹا بھیج رہے ہیں, فلاں ٹورنامنٹ ہوا اس کا بھیجیں, فلاں ٹورنامنٹ ہوا اس کا بھیجیں, پھر جو ہے ان کے جو تصویریں ہیں کھلاڑی ہیں, یہاں پر کوئی بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا تھا. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جتنے آپ نے سپورٹس افسران کے نام لیے ان سب نے اپنے دور میں ایفرٹ کی. ان میں سے جو ملتان ہے کہیں ہیں, یہاں سے بھی لوگ فون کرتے تھے کہ سر کیا بنا, وہ صرف تسلی دے سکتے تھے, لیکن ان کے اپنے اختیار کے اندر بھی کچھ نہیں تھا. اس گورنمنٹ کے آتے ہوئے میں ایک بات کروں گا, یہ بچے بیٹھے ہیں سارے ہیں, ان سے یہ بالکل اس کی تصدیق بھی کریں گے کہ میں ان سے کہا کرتا تھا, یہ کہتے تھے نئی حکومت آ گئی اب کیا بنے گا. میں ان سے ایک ہی بات کہا کرتا تھا کہ جون کے بعد کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. پروسیس شروع ہو چکا تھا, ظاہر ہے وہ جو پروسیس تھا وہ جون کے بعد, فروری مارچ میں اپریل میں تو حکومتیں بنی ہیں نا, تو 2 مہینے میں پروسیس چلتا رہ گیا کہ 1 جولائی سے جو نیا سال مالی سال شروع ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. اور آپ دیکھیں میں ان سے کہا کرتا تھا کہ ابھی بھی کچھ میرے دوستوں سے بات ہوتی تھی, میں ان سے کہتا تھا کہ اگست میں آپ کا سب کچھ ہو جائے گا اور آپ کو جو ایریئرز ہیں وہ بھی ساتھ ملیں گے. اب میرا خیال ہے کہ ان کی جو اس میں ہے سب سے اہم جو چیز ہے, اس وقت کہا جاتا تھا یہ تو اس بات کی خوشی منا رہے تھے کہ اب ہماری ماہانہ تنخواہ آئے گی, اور یہ نہیں کہ 6 مہینے تنخواہ 6 مہینے کے بعد تنخواہ آئے گی. یہ تو کسی کو وعدہ ہی نہیں کر سکتے تھے تنخواہ تو انہوں پیسے کدوں لٹاؤں گے. جو اس گورنمنٹ نے کیا پہلے واقعی وہی پلان تھا
کہ ان کو ساتھ پلان یہی تھا کہ ان کو ورک چارج مین کے طور پر لیا جا رہا تھا کہ جس میں ماہانہ تنخواہ ملے گی, کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا. لیکن شاید بھائی آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, اور اس میں جناب دیکھیں کیا کیا چیزیں تھے, سوشل سیکورٹی سے پینشن کا بھی ذکر ہے, اولڈ ایج بینیفٹ, سب کچھ ہے. یہ نو ڈاؤٹ. دیکھیں جب اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں جگہ گٹر کھلا ہوا ہے تو ہم مریم نواز کو ضرور ذکر کرتے ہیں, تو بھائی یہ بھی تو اس کے دور میں ہوا ہے نا, اپریسیشن بھی اس کی طرف جانی چاہیے. اور واقعی نو ڈاؤٹ انہوں نے لگ کے کام کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ جو پروسیس ہے, اس کے علاوہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی نیا جو سپورٹس کا انفراسٹرکچر آ رہا ہے, یہ نو کہ انفراسٹرکچر آ جائے, اب ان کو اوور لوڈ ہونے سے بھی بچانا ہے. کہ ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے انہوں نے بھرتی کیے ہیں, میرے خیال میں جو میرے فگرز ہیں, آپ نے 1000+ کا, اس میں سب کچھ آ گیا. میرے خیال 1300 سے 1500 کے درمیان, 1500 کے درمیان میں بندے ہیں پورے پنجاب میں. یہ پنجاب کے ملتان, بہاولپور, ڈیرہ غازی خان, وہاڑی, جتنے بھی ڈویژنز ہیں, سہیوال, ان سب میں ہوئے. لیکن اب یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر آئے وہاں پر ساتھ ہی ملازمین کو بھرتی کیا جائے, اور باقاعدہ کنٹریکٹ کے تحت, اور 3 سال 2 سال جو بھی پروسیس آٹومیٹکلی اس کی کنفرمیشن ہو جائے. پھر یہ ہے کہ ان اداروں کو چلانے کے لیے, کھیل کے میدانوں کو چلانے کے لیے پروگراموں میں ان اسپانسرشپ کو متعارف کروانا چاہیے. شہر کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں ہم کھیل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ خود بہت بڑے ایک ایونٹ مینجمنٹ کے آدمی ہیں, کیا آپ اکیلا ایک بندہ اتنا بڑا میگا ٹورنامنٹ کر سکتا ہے؟ اور بھی ملتان میں کچھ لوگ دوست تھے, لیکن اس وقت یہ دور آپ کا ہے اور آپ ایکٹیو بھی ہیں, رول بھی پلے کر رہے ہیں, خبریں ہو, نوائے وقت ہو, آج کل آپ قوم میں ہیں اور جناح میں بھی رہے. تو جو بھی لوکل یعنی شہر سے چھپنے والے اخبار آتے ہیں, کیا آپ نے وہاں ایونٹ نہیں کروائے؟ اچھا ٹائم آپ لیتے ہیں. اور جو میں بھی یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ حکومت اس طرف آئے. جیسے آپ ایک ٹورنامنٹ کرواتے ہیں, وہاں آپ جو ہے نا ٹھیکہ دے دیتے ہیں, کیونکہ اس میں تماشا ہی آتے ہیں. آپ جو ہے نا مفت میں جو ہے نا وہ چوری چکاری سے بچانے کے لیے آپ کا جو سائیکل سٹینڈ باقاعدہ بنتا ہے, آپ جو ہے نا جو آپ کے لیے چائے پانی لاتا ہے آپ اس کو بھی جو ہے نا پے کرتے ہیں, اور روزانہ خرچہ ورچہ سارا کچھ پلان کر کے آپ یہ ٹورنامنٹ کراتے ہیں, 1 مین شو کرتے ہیں اور بڑے بڑے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں. کیا گورنمنٹ جو انسینٹیو دے سکتی ہے کیا وہ نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان جو بیلدار ہے, جو چوکیدار ہے, ان کی ڈیوریشن بھی 8 گھنٹے کی ہی ہونی چاہیے. اب خیر یہ ہوگا تو صحیح میں بھی کہ ان کے وہ TADA بھی بننے لگ جائیں. اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت سرکاری اداروں کے اندر تنخواہیں, دیگر سرکاری ادارے, مراعات, اور پھر ایک پاکستان کے اندر جو کرپشن کا ناسور ہے وہ بھی اپنے عروج پہ ہے, وہاں جب وہ لوگ بیٹھ کے ان تمام تنخواہوں اور جو ہے وہ کرپشن کی خرافات کے باوجود کام نہیں ہوتا تھا, تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ 3 4 6 ماہ کی تنخواہیں پینڈنگ ہے, اس کے باوجود انہوں نے گراؤنڈ آباد رکھے ہیں. تو یقیناً جو ہیرو ہیں, اور خاص طور پہ مجھے جو ہے وہ ابھی لاسٹ ٹائم جب میں نے ایک رمضان کپ کروایا, ایک رمضان کپ ہوتا ہے, بہت بڑا میلہ ہوتا ہے ملتان کے اندر, 1 ہفتے کا فل لائٹ ایونٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جتنے بھی ایکٹیویٹی کی ہیں اس کے اندر تمام جتنے سپورٹس افسران ہیں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کا بھرپور اشتراک میں, ہاں جی, ضلعی انتظامیہ انہوں نے بڑا بھرپور ساتھ دی. انفراسٹرکچر بڑی بات ہے, ظاہر سی بات ہے. تو میں نے ایک فائنل سے پہلے جو ہے وہ بڑی تیز بارش آ گئی, میں نے ایک دن اس کو ڈیلے کر دیا, اگلے دن پھر بارش آ گئی. خیر جب اگلے دن بارش آ گئی تو شام کو جو ہے وہ بارش رک گئی. میں گراؤنڈ کے اندر آیا تو نکا اصغر بھٹی, آپ کو پتہ ہے کہ جناب کے بھی جنرل نکا اس کے اندر وہ اپنے کام کے مطلب کہ بھی کام کے حوالے سے جنرل نکا ہے, تو میں نے اس کو ساتھ لیا, اور پھر جو گراؤنڈ سٹاف لیا, میں نے سپورٹس آفیسر فاروق لطیف سے, کیسرانی صاحب سے بات کی, میں نے کہا یار ایسے, تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ 12-14 گراؤنڈ مین دیے. میں قسم سے ندیم بھائی کہہ رہا ہوں کہ میں حقیقی طور پہ نا انہوں نے میرا دل جیت لیا. انہوں نے 12-14 لوگوں نے 2.5 سے 3 گھنٹے لگا کے اس گراؤنڈ کو پانی جس طرح نکالا ہے, پھر اس کو جس طرح مختلف کپڑے اور مختلف فوم اٹھا کے اس کو پانی کو خشک کیا ہے, گراؤنڈ کیا ہے, اور رات مغرب کے بعد تک تقریباً 8:30 بجے 9 بجے جو ہے وہ گراؤنڈ کھیلنے کے قابل بنا دیا تھا. تو میں تو اس وقت سے جو ہے وہ انہوں نے دل جیتا, اور میں نے کہا پہلے بھی میں اس بات پہ بڑا کنوینس تھا کہ یقیناً یہ ہیرو ہیں, حقیقی ہیرو یہ ہیں, وہ نہیں ہیں جو میچ میں پرفارم کر کے مین آف دا میچ لے جاتا ہے. اگر گراؤنڈ ہی کھیلنے کے قابل نہ ہو تو یہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ
کوئی ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ابھی ایک اور ایشو ہے کہ یہ ابھی 41 ہیں اور ابھی آپ انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا ہو چکا ہے ابھی جی حجم بہت بڑا ہے. MCC گراؤنڈ بیچ میں شامل ہو گیا ہے, آسٹرو ٹرف جو ہے وہ اسٹیڈیم بیچ میں شامل ہو گیا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے یہ بیچے اسکواش کورٹ جو ہے بیچ میں شامل ہو گیا ہے. تو گو کہ یہ ملازمین جو ہے وہ ان کے لیے اب لوڈ تو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ایک مستقل ہو گئے ہیں, کام پہلے بھی کر رہے تھے. اب تھوڑا سا کیونکہ انڈر دا امبریلا جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ آ گئے ہیں تو تھوڑا سا ان کا چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو ہماری جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ 41 لوگوں کا سٹاف جو ہے اس گراؤنڈ کو آباد کرنے کے لیے کافی, یا حکومت پنجاب کو اس کی تعداد کو مزید بڑھانے کے لیے بھی کوئی تھوڑا بہت اقدامات کرنے چاہیے؟ اچھا شاید بھی میں اس حوالے سے کلیئر کر دوں کہ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو اس پروجیکٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کہ اس میں کتنے ملازمین رکھے جائیں گے. تو وہ جتنے ملازمین, جیسے جمنیزیم ہال ہے تو جمنیزیم ہال کا جو سٹاف ہے سپوز تمام پورے پنجاب میں جو انہوں نے ریکوائرڈ کیا تھا تو اب اس سے ڈبل کر دیں, کم از کم آدھے, جو سپوز 10% کا سٹاف چاہیے تھا تو اب ان کو 15 کم از کم کر دینا چاہیے, اور وہ نئے ملازم بھرتی کیے جائیں. اب ایک بندہ 3 4 جگہوں پہ کام کر رہا ہے. خیر ابھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا نا کہ یار چلو پکے ہو گئے ہیں, لیکن جب یہ یوز ٹو ہو جائیں گے نا پھر ان کو کام بوجھ بھی لگنے لگے گا. اور جیسے انسانی ایک جبلت ہے, تو اب اگر گورنمنٹ اتنا انفراسٹرکچر بناتی ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک یہ شہباز شریف صاحب نے ایک اجالا پروگرام دیا تھا اس کے حوالے سے, سولر پروگرام کے حوالے سے اپنے 13 سے 16 کے درمیان 17-18 کے درمیان ان کا پروجیکٹ تھا, اس میں انہوں نے دیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں چوکی دار بھی ہوگا اپنا, اور باقی چیزیں بھی, سب چیزیں ہوں گی, پورا انفراسٹرکچر دیا تھا. انہوں نے سولر کی ساری چیزیں دے دیں لیکن چوکی دار نہ دیے, جس کی وجہ سے ہوا کیا, وہ چیزیں چوری ہو گئیں خاص کر دیہات میں. تو اگر چوکی دار ہوتا, تنخواہ لے رہا ہوتا, تو پھر لازمی طور پر وہ اس کو پابند بھی بنایا جاتا. اب جب کہ اسکولوں میں باقی اداروں میں ملازمین کی کمی ہے, اسی طریقے سے اگر یہ سپورٹس کے انفراسٹرکچر کو ہرا بھرا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں سٹاف کی تعداد بڑھانی پڑے گی. اب مریم نواز صاحبہ سے یہی کہنا ہے کہ آپ جت جائیں, پتہ کریں کہاں کتنا سٹاف چاہیے. جو انفراسٹرکچر ہے, جب انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہونے سے پہلے افتتاح سے پہلے جب افتتاح ہو اس دن اس کا جو بھرتی شدہ سٹاف ساتھ کھڑا ہوا ہو, اور حکومت کے لیے بھی پرائیڈ ہوگی کہ یہ ہم ایک مکمل پیکج دے کے جا رہے ہیں. صرف میدان بنا دینے سے انفراسٹرکچر مکمل نہیں ہوتا, جب تک اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے, فعال رکھنے کے لیے ایک اسکیل سے لے کر 17ویں اسکیل تک, 18ویں 20ویں اسکیل تک کا جو سٹاف ہے وہ بھرتی نہیں کیا جائے گا. جی اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے وائنڈ اپ کی جانب جاتے ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ اس وقت حکومت پنجاب کی ہمارے حوالے سے یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ نئے پروگرام نہ دیں, نئے مطلب کہ بھی جو ہے وہ جس طرح باقی سپورٹس پروجیکٹ ہیں اس کے بجائے جو اس وقت جو سپورٹس پروجیکٹ اس وقت موجود ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے لیے, کیونکہ جو ہے وہ جس طرح جمنیزیم کی اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے اور سپورٹس گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ہے, ہاکی گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کے بھی حوالے سے ہے, کوئی فنڈ اس طرح آ نہیں رہے. تو ایک ایسا اقدام ہے ملازمین کو مستقل کرنے کا جس پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گراؤنڈ کی سٹاف کی جو کمی کا معاملہ ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. اس کے ساتھ ہی نئے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.